صرف کل کی رات کا مہمان ہے. کل شہیدوں کی رات ہے، پھر اس کے بعد غریبوں کی رات. 8 دن گزر گئے میری قوم کو مسلسل حسین کو روتے ہوئے. بس آج منت کروں گا. دور آتے ہیں، بشری تقاضا ہے کہ انسان اتنا روتا نہیں، لیکن نقصان بہت بڑا ہے. مجھے بار بار مومنین کا اصرار ہے کہ مصائب آپ کم کر دیں. میں بار بار روزانہ کہہ رہا ہوں کہ با خدا میں جتنا چھپا سکتا ہوں اتنا چھپا رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں. میں آپ کے کسی ڈر کی وجہ سے میرے سامنے میرے چوتھے شہنشاہ کا فرمان ہے، ہماری مصیبت پہ پردہ نہ ڈالو. دنیا کو بتاؤ کہ ہمارا نقصان کیا ہے. آج ہے عباس کے علم کی صورت میں غازی کا جنازہ. اللہ جانے یہ کربلا کے شہداء کی یاد کیسی ہے. حق تو یہ بنتا تھا نا کہ سب کے جنازے اٹھیں، لیکن ہم کسی کا جھولا اٹھاتے ہیں، کسی کی گٹھری اٹھاتے ہیں، کسی کا علم اٹھاتے ہیں. جنازے ان کے اٹھائے جاتے ہیں جن کی میت رہی ہو. نہیں رو سکے. میں نے پہلے کہا ہے کہ میں جملے چھپا رہا ہوں، پھر تمہارے ماتم کے لیے پھر جملہ تبدیل کرتا ہوں. جنازے ان کے اٹھائے جاتے ہیں جن کی لاش دفن کے قابل. میں کوشش کروں گا پڑھنا زیادہ کیا ہوں. 7 سے 8 منٹ میں عباس پڑھنا چاہتا ہوں. بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو غازی، بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پہ. عباس کی چڑھتی جوانی دیکھتی زینب دیکھ کے کہتی ہے عباس مجھے بابا نے کہا تھا ایک دور آئے گا تو شام کے بازار میں خطبے پڑے گے. عباس جب میں تیری چڑھتی جوانی دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے بازار میں کون بلائے گا. سادات و غیر سادات کتنا مان تھا. وقت زیادہ ہو جائے گا، بس بڑی قریب سے شہادت پڑھنے لگا. ٹیلہ کربلا عصر کا وقت، قبضہ تلوار پہ حسین کی پیشانی. حسین ریت پہ اپنی انگلی سے غربت کی لکیریں کھینچا. یا حسین بادشاہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی. میں بڑے آرام سے پڑھوں گا. مولا حسین نے سر اٹھا کے دیکھا تو علی کی شکل عباس کی صورت میں سامنے کھڑی تھی. عباس کی آواز آئی مولا میں اجازت لینے آیا ہوں. حسین نے ریت پہ اپنا ہاتھ رکھے کہا لڑنے کی یا مرنے کی. غازی اجازت لڑنے کی یا مرنے کی. عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. مقتل کہتی ایک بار دائیں دیکھا عباس نے، ایک بار بائیں دیکھ کے چیخ مار کے کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شگرد عظیم سے اتر گئے. مولا میری فوج نہیں بچی. حسین دیکھ کے کہتے عباس جانا چاہتا ہے. ہاں مولا جانا چاہتا ہے. غربت کی تصویر بن کے بیٹھا تھا کربلا کی ریت پہ محمد کا بیٹا. ضعیف کر گئی تھی اکبر کی موت، مار گئی تھی قاسم کی موت.
اجڑ گیا تھا اون و محمد کی لاشوں سے. بلا تشبیہ شبیر نے کمر پہ ہاتھ رکھے. میں جملہ دھیمے سے اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس سے اگلا جو جملہ ہے وہ اللہ جانے تمہیں گھروں تک ایسے برداشت ہوگا. مولا حسین کمر پہ ہاتھ رکھے، عباس کا ہاتھ پکڑا، چل عباس تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن. مولا حسین کربلا میں ایک ریت کے ٹیلے پہ خیموں کی اوٹ میں عباس کو لے گئے، جہاں نہ خیام سے کوئی حسین دیکھ سکتا تھا نہ دشمنوں سے کوئی حسین دیکھ سکتا تھا. مولا حسین نے ریت کے ٹیلے کے پیچھے جا کر جس کے ذہن میں تصویر آئے گی وہ چہرہ پیٹ لے گا. حسین مولا کی حالت کیا ہے؟ سر پہ ریت ہے، چہرے پہ لہو ہے، بدن پہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے نشان ہے. یوں عباس کے سامنے غربت کی تصویر بن کے حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آئے ہوئے ہے. حسین کی آواز آئی، عباس ایک بار مجھے سینے سے لگا. عباس نے مولا حسین کو سینے سے لگایا. جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ جملہ تم نے گلیوں بازاروں میں رونا ہے. حسین رو کے کہتے، عباس میں تجھے تنہائی میں اس لیے لے کے آیا ہوں، میرا لال مجھے ایک سوال کا جواب دے اور چلا جا، ایک بات کا جواب دے اور چلا جا. غازی رو کے کہتا، مولا کون سی بات ہے؟ حسین رو کے کہتے، عباس مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنے لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں. عباس میں تیرے سہارے پہ علی کی بیٹی کو مدینے سے لے آیا تھا کہ میرا غازی میرے ساتھ جا رہا ہے. عباس میری سکینہ کہاں جائے؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ. عباس میری سکینہ کہاں جائے گی؟ عباس تیرے بعد میری زینب کہاں جائے گی؟ بڑا اچھا رو لیا ماتمیوں نے، بڑا اچھا رو لیا ماتمیوں نے. یہیں پہ مجھے جملہ یاد آ گیا. مجلس ختم ہوتی ہے نا، نوحہ پڑھا جاتا ہے نا، نوحے میں ماتم ہوتا نا بھائی جان. مولا حسین کی قسم ہے، مولا حسین کے نوحے کی ایک سطر پڑھوں گا، سارا نوحہ پڑھوں گا یا کوئی مر جائے گا یا کسی کا جگر پھٹ جائے گا. ایک سطر پڑھنے لگا جو حسین نے غازی کی لاش پہ نوحہ پڑھا. حسین نے عباس کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا، عباس